اے جوانان ختم نبوت اٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم خواتین اور محترم طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طالبات کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی علوم سیکھنے کے لیے آپ کو قبول فرمایا، جبکہ چاروں طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ خواتین مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر چلیں اور بازار کی زینت بنے، مارکیٹ کی زینت بنے، ہوٹلوں کی زینت بنے اور کمائی کریں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی نے راہ ہدایت سمجھانے کے لیے اور اپنے علم کو آپ کے قلوب میں راسخ کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے، اس کا کرم۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ کے والدین کسی اسکول کا آپ کو راستہ دکھاتے، کالج کا راستہ دکھاتے، جہاں پر بے حیائی سکھائی جاتی، عزت و ناموس کی حفاظت ہو یہ ضروری نہیں تھا، جہاں پر نہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہوتا، نہ اسی طریقے سے آپ کے اندر اللہ رسول کی محبت ہوتی، نہ قرآن کی عظمت ہوتی، نہ احادیث کا ذخیرہ آپ کو پڑھنے کو ملتا۔ اس مولا کا کتنا کرم، کتنا احسان ہے کہ اس نے ان تمام معاصی کے مقامات سے بچا کر مرکز خیر میں آپ کو جمع کیا ہے۔ یہ مدارس مرکز خیر ہے، یہ مکاتب مرکز خیر ہے، جہاں آپ قرآن کا، حدیث کا، سنتوں کا، تاریخ کا اور مسائل کا علم حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ آپ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہے۔ آپ کے والدین کا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند آیا ہے، آپ کے والدین کی دعائیں نیم شبی رنگ لائی ہے۔ جو اولاد کے لیے والدین دعا کرتے ہیں کہ میری اولاد کو اللہ نیک بنائے، وہ دعا قبول ہوئی ہے، تب آپ آ کر کے یہاں بیٹھی ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، مسائل کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ علم اب حاصل ہو رہا ہے تو علم کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، علم کا جو مطالبہ ہے اس کو بھی پورا کرنا۔ یہ نہیں ہے علم آ گیا
اور علم آنے کے بعد عملی زندگی سے آپ پوری رہیں۔ علم آ گیا لیکن آپ کے اندر اخلاق نہیں، آپ کا وہ کردار نہیں جو ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ خصائل اور صفات نہیں جو ہونی چاہیے، آپ ان صفات اور خوبیوں کی مالک نہیں جو اس علم کو حاصل ہونے کے بعد آنا چاہیے، تو آپ نے پھر اس علم کا حق ادا نہیں کیا۔ اس علم کو حقیقت کے اعتبار سے آپ نے حاصل نہیں کیا ہے۔ محترم طالبات، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ علم اگر صرف علم کے لیے ہے، علم اگر صرف علم کے لیے ہے تو شیطان بڑا عالم ہے۔ یہود و نصارہ بڑے عالم ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، جفا کشی کرتے ہیں، لیکن ان کا علم معلومات تک ہے، ان کا علم معمولات میں نہیں ہے۔ ہم جو علم حاصل کریں وہ معلومات تک ہی محدود نہ ہو بلکہ یہ معمولات بن جائیں، زندگی کا ہمارے جزء لا ينفک بنے، ہماری زندگی ہمارے علم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے، ہمارے علم کے مطابق سجتی چلی جائے، ہمارے علم کے مطابق بنتی چلی جائے۔ ایسا علم ہماری زندگیوں میں آئے۔ وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو علم اخلاق کا دیوالیہ نکال دے۔ وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو انسانی کریکٹر پر بدنما داغ بن جائے۔ وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو دل کو سیاہ کر دے، جو دل کو اللہ سے غافل کر دے۔ وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو عمل کی دنیا میں صفر دکھائی دے۔ وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے جس علم سے دنیا کو حاصل کرنے کی نیت کی۔ اس لیے علم برائے علم نہیں، علم برائے عمل، علم برائے معلومات۔ ہماری زندگیاں ان معلومات پر ڈھلتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مدرسے بھیج کر کے آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ آپ کا ایمان آپ خود دیکھتی ہوں گی روزانہ مضبوط ہو رہا ہے، روزانہ آپ کا ایمان قوی ہو رہا ہے، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے ہی اعمال قوی ہوں گے، جتنا ایمان قوی ہوگا پھر حالات سے لڑنے کی اسپرٹ اور طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ ایمان قوی ہوگا، اگر کفر کی آندھیاں چلیں گی، شرک کی آندھیاں چلیں گی، بدعات کے طوفان آئیں گے، رسومات کے طوفان آئیں گے، اگر علم اور ایمان مضبوط ہے تو یہ سب مقابلہ کر لیں گے، سب مقابلہ کر لیں گے۔ اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، ادھر سے کفر کی آندھی چلے گی اور متاثر ہو جائیں گی، ادھر سے رسومات خاندانی آئیں گی، فوراً ان کو قبول کر لیا جائے گا، اور ادھر سے بدعات آئیں گی، بدعات کا اوڑھنا اوڑھ لیا جائے گا۔ اس لیے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہر قسم کی خرافات سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ آپ خود بھی جانتی ہوگی اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، ہماری کچھ خواتین بھی ہیں اور کچھ مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ دیکھو جو ماحول چل رہا ہے، اور باطل تنظیموں نے اور باطل اسکیموں نے اور باطل پلاننگ جو چل رہی ہے اور منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، بہت غور و خوض کے بعد اور بہت سر جوڑنے کے بعد انہوں نے یہ غلیظ حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ مسلمان بچیوں کو بہکایا جائے، مسلمان بچیوں کو اپنے محبت کے جال میں کسی طریقے سے پھنسایا جائے، اور مسلمان بچیوں کو جھانسا دیا جائے، مال کا، دولت کا، اور اسی طریقے سے شہرت کا اور بہت سی چیزوں کا جھانسا دے کر کے پھر یہ کافر، خدا کے دشمن، خدا کے باغی، بتوں کے پجاری شادی کے نام پر عزت و ناموس کو لوٹ لیں۔
یہ ہو رہا ہے اور ایک دو کے ساتھ نہیں ہے، ایک دو کے ساتھ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر چکی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں، اپنے دین کا سودا کر چکی ہیں، نکل گئی وہ دین سے، بیچ دیا اپنے ایمان کو اپنی خواہشات کی وجہ سے، وقتی لذت کی وجہ سے، اور مال و دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں نہ باپ کی رسوائی دیکھی، نہ ماں کی رسوائی دیکھی، نہ خاندان کی ذلت دیکھی، نہ اپنی حیا کا لٹ جانا دیکھا، نہ اپنا ایمان دیکھا، سب کا سودا کر لیا اور غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر بیٹھی۔ اور ایک دو واقعات ہوں تو ان سے آنکھ چرا لی جائے، 10-20 واقعات ہوں چشم پوشی کر لی جائے، 100-50 ہوتے تو چپ رہا جاتا، لیکن اب تو تعداد ہزاروں کی پہنچ گئی، ہزاروں کی تعداد پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، خواتین آپ سے گزارش ہے، طالبات آپ سے گزارش ہے، خاص طور سے طالبات جو علم حدیث پڑھ رہی ہیں اور جو مائیں ہیں، ان سے میں کہوں گا ایسی بچیوں کو بچانے کی کوشش کرو، ان سے ملاقات کرو جو اسکول میں پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اور علم کے نام پر زہر جن کو پلایا جا رہا ہے، معلومات کے نام پر جن کو زہر پلایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی بچانے کی کوشش کرو، ان کو سمجھاؤ جو غیروں کے جھانسے میں آ کر کے اپنی عزت کو لٹا بیٹھی، اور وہ 2-3 سال تک محبت کا جھانسا دے کر کے عزت لوٹتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہاری عزت تو تار تار ہو گئی، اب تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، کس منہ کے ساتھ جاؤ گی؟ لڑکا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اب کس دلدل میں جا کے پھنستی ہیں، کہاں جا کے زندگی گزارتی ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ ان کا مقصد صرف مسلمان بچیوں کی عزت و ناموس کو لوٹنا اور مسلمانوں کو بدنام کرنا اور ان کے ایمان کو خراب کرنا۔ زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور چند مہینوں میں ساتھ چھوڑ کر کے ان بچیوں کو کہیں کا کہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ اپنی عزت و ناموس کو لٹاتی پھرتی ہیں، گھر جا نہیں سکتی، دکھ بھری کہانی کس کو سنائیں؟ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی بچیوں پر اور خود اپنے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اتنا ایمان آپ کا پختہ ہو، کوئی بھی بھیڑیا صفت انسان، کوئی درندہ آپ کی طرف نظر اٹھائے اور آپ کو جھانسا دینے کی کوشش کرے، آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں، منہ توڑ جواب دے سکیں۔ کتنی بھی بڑی لالچ دی جائے لیکن آپ اس لالچ کے پیچھے نہ ہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ بنانے کی پیشکش بھی ایمان والی عورت اور ایمان والا مرد ٹھکرا دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بادشاہ وقت نے پیشکش کی تھی کہ تمہیں ہم اپنا وزیر بنائیں گے، مشیر خاص بنائیں گے، تم ہمیں ایک سجدہ کر لو، صرف ایک سجدہ کر لو۔ کہا یہ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، کسی اور کو یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کو یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جو مسلمان بچی کبھی خدا کے سامنے جھکتی تھی، جو مسلمان بچی کبھی قرآن کھول کر پڑھتی تھی، جو مسلمان بچی کبھی ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کا نام رٹتی تھی، نبی پر درود بھیجتی تھی، اب وہی مسلمان بچی مندر میں جا کر کے بتوں کے سامنے جھکے اور اس کی مانگ میں سندور بھرا جائے
وہی مسلمان بچی کفریہ کلمات کہے، وہی مسلمان بچی اب ان معبودوں سے مانگے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈنڈوت کرے، دل ہل جاتا ہوگا، اللہ کو بھی چلا جاتا، اللہ کو بھی غصہ آتا ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان سے کہا سجدہ کر لو، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا جاؤ ان کو کڑھاؤ کے اندر ڈال دو۔ لے گئے، کڑھاؤ کے پاس پہنچے جس میں تیل کھول رہا تھا، حضرت حذیفہ رونے لگے، بادشاہ کو خبر کی گئی کہ مجرم رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا شاید عقل آ گئی ہے، اب سجدہ کر لے گا۔ بلایا بادشاہ نے، کہا جی بس گھبرا گئے؟ حذیفہ نے کہا نہیں، تو نے غلط سمجھا، تو یہ سمجھ رہا میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ نہیں، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ آج میں اپنی بے بسی پہ رو رہا ہوں، بے کسی پہ رو رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کا موقع ہے اور میں اتنا بے بس ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ کاش میرے جسم میں جتنے روئیں اور میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے لیے سر نچھاور کر دیتا، اپنے رب پہ نثار کر دیتا۔ روز اس پر رہا ہوں بے بسی کے اوپر۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ اللہ سے محبت تھی کہ سجدہ نہیں کیا اور کڑھاؤں میں کھول جانا، تل جانا، یہ انہوں نے گوارا کیا ہے۔ تو میری محترم خواتین، اگر ایمان ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا تو ہر ماحول سے ٹکرا جائے گا، ہر ایک سے مقابلہ کر لے گا۔ یہ ایمان آپ کو بچا کر کے لے جائے گا، اور ایمان اگر مضبوط نہیں ہوا تو پھر ذرا سے جھونکے میں ایمان ادھر کا ادھر ہو جائے گا، اس ایمان پر بال پڑے گا، پھر چوٹ پڑے گی اور پھر یہ ایمان پاش پاش ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد کیا کرو زنیرہ کا واقعہ کہ ابو جہل ملعون نے زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی، ایک آنکھ پھوڑی اور پھر وہ نابینا ہو گئیں، کہنے لگا دیکھو ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا ہے۔ زنیرہ کو دکھ نہیں رہا تھا، اندر کوٹھری میں ہیں، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی ذات پر یقین تھا، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ یہ مجھے ستاتے رہے میں برداشت کرتی رہی، مجھے اذیت دیتے رہے میں برداشت کرتی رہی، اے اللہ اب تو یہ تیرے اوپر تان کشی کر رہے ہیں، ان کے معبودوں نے میری بینائی چھینی ہے، نہیں اللہ تیرے حکم سے بینائی گئی ہے، اے اللہ تو ان کو دکھا دے، میری بینائی کو واپس کر دے، میں ان کو بتاؤں گی کہ تو موجود ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیری ذات فعال لما یرید ہے۔ چنانچہ زنیرہ نے دعا کی ہے، اللہ نے بینائی واپس کر دی، اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ یہ تعلق تھا اللہ سے، یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ تو محترم خواتین، اللہ سے جب تعلق ہوگا، اللہ کی ذات پر جب یقین ہوگا تو اس طریقے سے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کام بنائے گا، ہماری زبان کھلے گی، صدا نکلے گی اور اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی اور اللہ تعالی ہماری دعا کو سن لے۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے تعلق کو جب مضبوط کرو گی تو بتوں کی طرف دھیان نہیں جائے گا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو گی، اب کوئی بھی بدبخت آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، آپ اس کو پھوٹی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو کوئی بھی لڑکا، کوئی بھی انسان آپ سے محبت کا جھانسا دینا چاہے گا، آپ اس پر ہزار لعنت بھیجو گی کہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں دنیا کو ناراض کر سکتی ہوں، میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتی، ساری دنیا پر لعنت بھیج سکتی ہوں۔ اس لیے اپنے اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، اپنے
اپنے نبی سے تعلق کو بڑھاؤ، نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو۔ اور پھر جو پارسا بچی ہوتی ہے، نیک بچی ہوتی ہے، نیک خاتون ہوتی ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں رات میں اٹھا کرو، جب پورا گھر سویا ہوا ہو، آپ اس وقت میں اٹھو، وضو کرو اور چپکے سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنے دل کے گلے رکھو، اللہ سے دل کے شکوے رکھو اور اپنے دل کے درد رکھو۔ اللہ سے کہو، اے اللہ یہ میری حالت ہے، یہ میری کیفیت ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، دل تیرے قبضے میں ہے۔ مولا اس دل میں اپنی محبت بھر دے، باقی ساری محبتیں نکال دے۔ میرے اللہ میرے دل میں سوا تیرے کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، نبی نے مانگا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک منک، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ یہ آپ بھی اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو اس لیے جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر جو غلط تعلقات تھی وہ خود ختم ہوتے چلے گئے۔ غلط تعلقات، میں نہیں کہتا آپ کے تعلقات ہیں، لیکن ماحول ایسا چل رہا ہے، معاشرہ ایسا ہے، سماج ایسا ہے، بچی بچنا چاہے ظالم لڑکے نہیں چھوڑتے، لڑکے بچنا چاہیں بدبخت لڑکیاں نہیں چھوڑتی۔ میں صاف کہتا ہوں، تو اس لیے وہ بچیاں بچیں گی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، وہ عورتیں بچیں گی جن کا اللہ سے تعلق ہوگا، وہ عورتیں بچیں گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابند ہوں گی، آپ سے محبت کرنے والی ہوں گی، وہ یقینی طور پر بچ کے رہیں۔ تو اپنا اللہ سے تعلق بڑھاؤ، نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، دینی بات، دینی پیغام پہنچا کر کے آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ آپ کی زندگی میں جو آ رہا ہے دوسرے کی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ سے مانگو، اے اللہ علم نافع دے، علم نافع دے، وہ علم نہ دے جو میرے اندر غرور پیدا کرے، وہ علم نہ دے جو میرے اندر گھمنڈ پیدا کرے، وہ علم نہ دے جو مجھے تعلی سکھائے، بڑائی سکھائے۔ اے اللہ وہ علم دے جو میرے اندر تواضع پیدا کرے، فروتنی پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے میرے اندر۔ وہ علم تو داخل فرما میرے دل میں، اس علم کو ڈال دے جو تیری طرف راغب کر دے، تیری طرف متوجہ کر دے، نبی کی محبت میرے دل میں آ جائے۔ وہ علم مجھے عطا کر دے جو تو نے صحابہ کو دیا تھا، تابعین کو دیا تھا، تبع تابعین کو دیا تھا، تابعیات کو دیا تھا، وہ علم میرے اندر بھی اس کا کچھ حصہ آئے، میرے دل میں بھی اس کا کچھ حصہ آئے۔ اس علم کو اللہ سے مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت والے علم کو مانگو کہ اللہ اپنی محبت والا علم مجھے بھی دے دے، اپنے عشق والا علم بھی مجھے دے دے۔ محترم خواتین، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کی محبت میں جو لذت ہے، اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے، وہ کسی چیز میں نہیں، وہ کسی چیز میں نہیں۔ اللہ نے جو اپنی محبت میں اور اپنے دین کے فروغ اور تبلیغ میں لذت رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ عمر دراز فرمائے، حضرت کو عافیت سے رکھے۔ حضرت ایک کمپنی کے جی ایم تھے، بہت بڑی کمپنی تھی، اس کے جی ایم تھے، کئی لاکھ روپیہ حضرت کی ماہانہ تنخواہ تھی۔ 40 سال کے جب وہ ہوئے تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ اب صرف اللہ اللہ کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سکھانا ہے، چھوڑ دیا۔ اتنے بڑے انجینئر تھے کہ ایک دن کی وزٹ 1 لاکھ روپے کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کمپنی میں 11 دن کے لیے گئے تو 11 لاکھ روپیہ لے کر کے آئے۔ کمپنی والے بھی آپ کو بلاتے تھے، محبت کرتے تھے، منہ مانگی رقم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی
لیکن 40 سال کی عمر میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب یہ واقعہ اماں جی کو معلوم ہوا، حضرت کی اہلیہ کو، تو اماں جی کہنے لگی اتنی بڑی آپ کی تنخواہ تھی، اتنا آپ کا اسٹیٹس تھا، اور اتنے لوگ چاہنے والے تھے، اور اتنا آپ کو ایک وزٹ پہ ملتا تھا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہاں سب کچھ چھوڑ دیا، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ کو بتانے کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر کہنے لگی اماں جی اتنی بڑی تنخواہ چھوڑنے کے بعد کیا آپ کے دل میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا؟ تو حضرت نے فرمایا بڑے کی نوکری کرنے کے بعد چھوٹے کی نوکری کا خیال نہیں آتا، بڑے کی نوکری کرنے کے بعد چھوٹے کی نوکری کا خیال نہیں آتا۔ میں اب بڑے کی نوکری کر رہا ہوں، اللہ کی نوکری کر رہا ہوں، اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا بتاؤ اب میں اور تب میں تمہارے عیش و آرام میں، تمہاری راحت میں، تمہارے پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ پہلے بھی کاریں بھی تھیں، بہاریں بھی تھیں، اب بھی تمہارے پاس کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، عزت بھی ہے، ناموس بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ مقدر تب بھی ساتھ تھا، مقدر اب بھی ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ اللہ کرنا سیکھو، علم کے ساتھ اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ کرو، اور پھر اللہ سے اپنے تعلق بڑھانے کی کوشش کرو کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی تو ہو جو رابعہ بصریہ کی یاد تازہ کرے، کوئی تو ہو جو رابعہ بصریہ کی یاد تازہ کرے، راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے رونے والی بنے، کوئی تو ہو جو شعبانہ کی یاد کو تازہ کرے کہ شعبانہ اللہ کی نیک بندی ہے، جنگل میں جاتی ہے، وہاں بکریاں چر رہی ہیں۔ ایک اللہ والے تھے عبد الواحد، انہیں اللہ نے الہام میں بتایا کہ تمہاری جنت میں جو عورت ساتھی ہوگی وہ شعبانہ ہے۔ شعبانہ سودا ان کا نام تھا، سودا مانے کالے، کالی کے بے پناہ کالی تھی۔ تو ان کے دل میں آیا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگی اس کا پتہ تو لگے وہ کیسی ہے۔ گئے پوچھتے پوچھتے جنگل میں پہنچے، لوگوں نے بتایا ایک پاگل عورت ہے جو آبادی میں کم رہتی ہے، جنگلوں میں زیادہ رہتی ہے، جنگلوں میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ چنانچہ یہ گئے تو دیکھا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چل رہے ہیں، بھیڑیے بکریوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بکریاں منتشر نہ ہوں، ادھر ادھر نہ جائیں، اور شعبانہ ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب یہ جا کے قریب میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، دیکھا نہیں، کہنے لگی عبد الواحد جنت میں ملاقات کا وعدہ ہے، دنیا میں کیسے آ گئے؟ اللہ نے تو جنت میں وعدہ کیا ہے ملاقات کا، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی، یہاں تم کیسے آ گئے؟ عبد الواحد نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ، ایسا منظر تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ ہوں۔ بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو حملہ کر کے نمٹا دینا، یہاں تو بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو شعبانہ نے کہا عبد الواحد میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، میرے رب نے میری بھیڑیوں اور میری بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کرا دی ہے۔ ہم جب اللہ سے صلح کر لیں گے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اللہ دشمنوں کو بھی ہمارا ہمنوا بنا دے گا۔ ہم اللہ سے تعلق قائم کریں گے، دشمن بھی ہماری حفاظت کریں گے، دشمن بھی ہماری حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ، اپنے اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ۔ دیکھو شیخ سعدی اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے تو بتایا گیا وہ ابھی جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں، لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی نے سوچا میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں، گئے جنگل پہنچے تو دیکھا شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ واقعہ بوستا میں لکھا ہوا ہے، سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر شیر کی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے اور آ رہے ہیں شان کے ساتھ میں۔ شیر سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، ڈر گئے، کہنے لگے اور حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ شیر کا کام تو انسان کو پھاڑنا، اسے ختم کرنا، یہ آپ کی بیگار کیوں لے کے پھر رہا ہے؟ آپ اس پہ سواری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو از حکم داور گردن نہ پیچ، تو اللہ کے حکم سے گردن کو نہ موڑ، دنیا کی کوئی طاقت تیرے حکم سے گردن نہیں موڑ سکتی، ہر ایک تیری غلام ہو جائے گی دنیا کی طاقت۔ تو اس لیے محترم خواتین، اللہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمارے کام بنا دے گا، ہمارے کام بنا دے گا۔ ذلتوں میں سے عزتیں نکلیں گی، ناکامیوں میں سے کامیابیاں دکھائی دیں گی، اور بیماریوں میں سے صحت ملے گی، عافیت کے دروازے کھلیں گے، برکت کے دروازے کھلیں گے، رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عنوان سے میں نے بات آپ سے کم کی ہے، آج آ گئی بات تو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سے محبت کرو، یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا ہے، غیروں کی محبت کو اللہ کے واسطے نکالو اس دل سے، سب کی محبت نکالو۔ ہاں اگر باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، اور اسی طریقے سے دادا دادی سے محبت ہے، یہ جو جائز محبتیں ہیں یہ اللہ کے واسطے سے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ براہ راست اللہ سے محبت، بالواسطہ ان سے محبت، تو ان کی محبت بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق قائم کرو۔ کوئی سجدہ تو ایسا کرو کہ جس سجدے میں سوائے اللہ کی حضوری کے کچھ اور نہ ہو۔ کوئی 2 رکعت تو ایسی نصیب ہو جائے جن 2 رکعتوں میں آپ سوائے اللہ کے کسی اور کا خیال نہ کریں۔ 2 رکعتیں تو ایسی ملیں، پوری زندگی گزری نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہ ہوا، ایک سجدہ بھی ایسا نہ ملا۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ سے تعلق کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلق جب بڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ ہمیں نوازے گا۔ صحابیات میں اللہ کا تعلق تھا، صحابیات میں اللہ کا تعلق تھا، تابعیات میں اللہ کا تعلق تھا، انہوں نے تعلق چھانا تھا۔ اللہ کا تعلق کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابیاں ہیں، کافروں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر لے جا رہے ہیں، خیمے میں ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا اور خیمے سے نکالا، پھر دھوپ میں ڈالا، پٹائی کی، دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ خیمے میں کافر کے بچے سو رہے ہیں، وہ دھوپ میں ہیں۔ اب ہاتھ بھی ان کے بندھے ہوئے، پیر بھی ان کے بندھے ہوئے، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ سے کہا، اے اللہ انہوں نے دھوپ میں ڈال رکھا ہے، پیاس شدت کی لگ رہی ہے، میرے مولا ہاتھ نہیں ہے کہ میں پانی لا سکوں، پیر میرے بندھے ہوئے جا نہیں سکتی، اے اللہ زبان خشک ہو رہی ہے، مولا پانی کا انتظام کر، مولا پانی کا انتظام کر۔ حضرت مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، آسمان سے ڈول آیا رسی میں ٹنگا ہوا ہے، ان کے منہ تک آیا، پھر ڈول جھکا ان کے منہ میں لگا اور انہوں نے پانی پیا، سیراب ہو کر کے کچھ پانی اپنے اوپر بھی ڈالا اور پھر ڈول اوپر کو جانے لگا۔ کافر آئے، دیکھا جہاں جہاں موجود ہیں وہاں اللہ نے بادل کا ٹکڑا لا دیا ہے اور چہرہ شاش بشاش ہے، کھلا ہوا ہے۔ کہنے لگے تو نے پانی کہاں سے پیا؟ کہا میرے رب نے مجھے پانی بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے پانی بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے پانی بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اس پانی کے پینے کے بعد ان صحابیہ کو تا حیات پھر پیاس نہ لگی۔ کیوں؟ وہ جنت کا پانی تھا،
وہ جنت کا پانی تھا جو اللہ نے پلایا تھا۔ آپ سوچو اللہ سے کیسا تعلق ہوگا، نگاہ اٹھ رہی ہے، زبان کا بول نکل رہا ہے، اور آسمانوں سے ان کے لیے پانی اتر رہا ہے، آسمانوں سے جنت سے پانی پہنچ رہا ہے۔ تو محترم خواتین، ایسا نہیں ہے وہ صحابیات کے ساتھ ہوا تھا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں، آپ تعلق قائم کرو گی، اللہ آج بھی وہی موجود ہے، پوری طاقتوں کے ساتھ، پوری قوتوں کے ساتھ، پوری صفات کے ساتھ، پوری خوبیوں کے ساتھ، پورے خزانوں کے ساتھ، پورے لشکروں کے ساتھ آج بھی اللہ موجود ہے، آج بھی اللہ ویسی مدد کرے گا، آج بھی اللہ وہی برکتیں دکھائے گا، آج بھی اللہ وہی رحمتیں دکھائے گا۔ اللہ نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم نے اپنے دلوں میں غیر کے بت سجائے ہیں، ہم نے اپنے دماغوں کو دنیا کے لیے خالی کیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی رونقیں، دنیا کی بہاریں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی یہ چلتی پھرتی تصویریں بسی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ نکلا ہے تو اللہ نے ہمارے سینوں کو ویران کر دیا ہے، ہمارے دلوں کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اگر اطمینان چاہیے، اگر آپ کو حقیقت میں چین چاہیے، آؤ ادھر کو، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف دوڑو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وہ رب تمہیں بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ دار السلام کی طرف، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، آؤ میرے بندے بندیوں، آ جاؤ جنت کی طرف، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں راہ حق پر لاؤں گا، اللہ بلا رہا ہے۔ کاش کہ کوئی ہوتا، کاش کہ کوئی بندی ہوتی، کوئی بہن ہوتی، کہتی لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر، تیرے بلاوے پر حاضر ہوں، میں لبیک کہتی ہوں، میں آ گئی، تو نے بلایا ہے، میں دار السلام کے لیے، میں جنت کے لیے اپنے آپ کو مٹانا چاہتی ہوں، کھپانا چاہتی ہوں، لگانا چاہتی ہوں، میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کروں گی، شب و روز ایک کر دوں گی، سب کچھ اپنا تج کر دوں گی، میں رب کو منا کے چھوڑوں گی اور جنت کو حاصل کر کے چھوڑوں گی۔ کاش یہ جذبے ہوتے، یہ امنگ ہوتی، یہ تمنائیں ہوتی، تو پھر کیا کہنا تھا، زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا، گھروں کی رونق کچھ اور ہوتی، در و دیوار سے رحمتیں برستی ہوئی دکھائی دیتی، لیکن آج کیا کیا جائے، گھروں سے آواز آتی ہے گانوں کی، گھروں سے آواز آتی ہے میوزک کی، گھروں سے آواز آتی ہے ڈانس کی۔ وہ دن چلے گئے جب گھروں سے آواز آتی تھی قرآن کی، وہ دن چلے گئے جب گھروں سے آواز آتی تھی نعت کی، وہ دن چلے گئے جب گھروں سے مرد صبح کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، وہ دن چلے گئے جب صبح کو اللہ اللہ کی صداؤں کی آواز گھروں سے آیا کرتی تھی۔ اب ویران ہو گئے گھر، ویران ہو گئے گھر، برباد ہو گئے گھر۔ اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھائے، وہ گھر ہمیں بھی دکھائے، وہ ماحول ہمیں بھی دکھائے۔ آنکھیں ترس رہی ہیں اس ماحول کے لیے، دل تڑپ رہے ہیں اس ماحول کے لیے، اللہ وہ ماحول پیدا کر دے اور ہمیں اس کے بنانے میں قبول فرما لے۔ اس لیے آج محترم خواتین یہاں سے نیت کر کے جاؤ، پختہ ارادہ کر کے جاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہے، غیر کی محبت کو نکالنا ہے، سب کی محبتیں نکال کر اس دل کو صاف کرو توبہ کے ذریعے، پاک کرو توبہ کے ذریعے، توبہ کا مبارک پانی ہمارے دل پہ پڑے اور دل صاف ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی محبت اس دل میں آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا بھی، میرا کہنا بھی، آپ کا سننا بھی، اللہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے۔ اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم